اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج وہ چیزیں جو روزے دار کے لیے مکروہ ہے، یعنی جن کام کو کرنے کی وجہ سے روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے، وہ چیزیں کون کون سی ہیں وہ آپ ناظرین کی خدمت میں بیان کروں گا۔ ان مکروہات میں سے نمبر 1 ہے پورے سر کو پانی میں ڈبونا۔ آیت اللہ سیستانی دامت علی فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں پورے سر کو پانی میں ڈبونا یہ مکروہ ہے، لیکن اس کے بارے میں جو ڈیٹیلز ہے وہ انشاءاللہ بعد والی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ اس کو شریعت میں ارتماس کہتے ہیں اور اس کے بارے میں مجتہدین کے درمیان اختلاف ہے۔ یہ صرف آیت اللہ سیستانی دامت علی فرماتے ہیں روزے کی حالت میں تمام سر کو پانی میں ڈبونا مکروہ ہے، لیکن دیگر مجتہدین اس کو یعنی حرام سمجھتے ہیں، جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ نمبر 2 ہے آنکھ میں دوا ڈالنا اور سرما لگانا، یہ مکروہ ہے۔ اگر چیز کا مزہ یا بو خلق تک پہنچ جائے پھر بھی یہ مکروہ ہے۔ اور ناک میں دوا ڈالنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اس صورت میں جب آپ کے لیے معلوم نہ ہو کہ یہ دوائی ناک میں ڈالنے سے یہ خلق تک پہنچ جائے گی یا نہیں پہنچ جائے گی، معلوم نہ ہو تو اس صورت میں مکروہ ہے، لیکن اگر آپ کے لیے معلوم ہو یہ دوائی حلق تک پہنچ جائے گی تو اس صورت میں یہ جائز نہیں ہے، روزے کو باطل کرتی ہے۔ نمبر 3 ہے ہر اس کام کو انجام دینا جو کمزوری کا باعث بنے، جس کی وجہ سے آپ کمزور ہو جائے اور میں روزہ رکھنے کے لیے آپ کے پاس طاقت نہ رہ جائے، آپ کی طاقت کم ہو جائے، آپ کی طاقت کم ہو جانے کا سبب بنے تو یہ جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر خون کا نکالنا، آپ بدن سے خون نکال لے یا کسی کو خون نکال کے دے دے جس کی وجہ سے آپ کمزور ہو جائے تو یہ روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ نمبر 4 ہے خوشبودار گھاس کو سونگھنا، یعنی وہ گھاس جس سے خوشبو آتی ہے ان گھاسوں کو سونگھنا یہ روزے کی حالت میں مکروہ ہے، لیکن آیت اللہ سیستانی دامت اللہ علیہ فرماتے ہیں عطر کا استعمال کرنا روزے کی حالت میں یہ جائز ہے، مکروہ نہیں ہے۔ آپ روزے کی حالت میں عطر استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 5 ہے بدن پر موجود لباس کا تر کرنا، یہاں آپ نے جس لباس کو پہنا ہوا ہے اس کو تر کرے یا کوئی تر لباس دھونے کے بعد آپ وہ زیب تن کرے پہن لے، یہ دونوں مکروہ ہے۔ اور روزہ دار عورت کا پانی میں بیٹھ جانا، روزے کی حالت میں آپ پانی میں بیٹھ جائے تو یہ مکروہ ہے عورتوں کے لیے۔ نمبر 6 ہے شیاف کا استعمال کرنا، اگر کوئی روزے کی حالت میں یہ کام کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 7 ہے دان کا اکھڑوانا، آپ ماہ مبارک رمضان میں جا کر دان کو اکھڑوائے، یہ مکروہ ہے۔ اور ہر وہ کام جس کی وجہ سے منہ سے خون نکل آئے ان کاموں کو کرنا مکروہ ہے، یعنی مثال طور پر آپ کوئی پین وغیرہ یا کوئی چوب آپ منہ میں لگائے جس کی وجہ سے خون نکل آئے تو یہ مکروہ ہے۔ نمبر 8 ہے بے وجہ پانی یا کسی سیال چیز کا منہ میں ڈالنا، یعنی بار بار پانی کو منہ میں ڈالنا، وہ اس صورت میں ہے کہ وہ پانی بار بار منہ میں لگانے کی وجہ سے اگر نیچے نہ جائے تو اس صورت میں یہ مکروہ ہے، اگر نیچے جائے خلق تک پہنچ جائے تو اس صورت میں یہ جائز نہیں ہے یہ کام کرنا، یا کوئی تر چیز کا آپ منہ میں لگائے تو یہ مکروہ ہے۔ نمبر 9 ہے انسان منی خارج کرنے کا قصد کیے بغیر کوئی ایسا کام کرے جس سے اس کی شہوت بڑھے، یعنی شہوت بڑھانے کے لیے منی خارج کرنے کے قصد کے بغیر کوئی ایسا کام کرے تو یہ مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی منی خارج کرنے کی قصد سے کوئی کام کرے تو یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، روزے کو باطل کرتا ہے۔ اور روزے کو باطل کرنے کے علاوہ اگر منی خارج کرنے کی قصد سے کوئی کام کرے اور منی خارج ہو جائے روزے کی حالت میں تو اس صورت میں روزے کی قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے، وہ پہلے والی ویڈیو میں بیان کیا ہے، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔